ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء أمته وعلماء حق أهل سنته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدقت يا رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جود الكرم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود پاک کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے محبت بھرے انداز میں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ عرض کیا تو ایک فرشتہ فرشتوں کی بستی سے اٹھ کے رب کی برگاہ میں جانے لگا. دوسرے فرشتے نے پوچھا اے فرشتے تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں رب کی برگاہ میں جا رہا ہوں. پوچھا کیوں جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا آج ایک بندے نے ایک ایسا کام کیا اس کی جزا لینے میں رب کی برگاہ میں جا رہا ہوں. وہ فرشتہ کہنے لگا آپ کس بات کی جزا لینے رب کی برگاہ میں جا رہے ہو؟ رب نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ جو میرے رستے میں ایک درہم خرچ کرے میں اس کو 10 گنا زیادہ عطا کرتا ہوں. وہ فرشتہ جواباً کہنے لگا کہ آج جس بندے نے جو کام کیا ہے اس کی جزا میرے رب نے نہیں بتائی ہے. وہ فرشتہ رب کی برگاہ میں جاتا ہے، عرض کرتا ہے مولا آج آپ کے ایک بندے نے ایک ایسا کام کیا اس کی جزا لینے میں آپ کی برگاہ میں آیا ہوں. رب نے فرمایا اے فرشتے بول کیا کام کیا اور کیا جزا لینے آئے ہو؟ فرشتہ عرض کرنے لگا مولا آپ کے ایک بندے نے آپ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود السلام کا نذرانہ پیش کیا، اس کی جزا لینے میں آپ کے پاس آیا ہوں. رب نے اس فرشتے کو بولا اے فرشتے میرے عرش کے نیچے یہ نور کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہے، ذرا اس میں غوطہ زنی تو ہو جا. وہ فرشتہ رب کے حکم پر اس دریا میں غوطہ زنی ہوتا ہے. پاک پروردگار عالم نے فرمایا فرشتے اب تو باہر نکل. جب وہ فرشتہ باہر نکلا پاک پروردگار عالم نے فرمایا اب تو اپنے پروں کو ہلانا شروع کر دے. جب اس فرشتے نے رب کے حکم پہ اپنے پروں کو ہلانا شروع کیا رب نے اس فرشتے کو مخاطب کر کے فرمایا اے فرشتے یہ جو آپ کے پروں سے لا تعداد قطرے زمین پہ ٹپک رہے ہیں میں رب ہو کے اس ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہوں جو قیامت آنے تک
اس بندے کے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں گے جو بندے محبت کے انداز میں میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھیں گے۔ اب میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ بآواز بلند پڑھیے، یہ ضرور کہوں گا، اس بات کو سن کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا لائق عزت تعظیم و تکریم جملہ حاضرین و سامعین، بالخصوص میرے سر کے تاج سادات کرام حضرت علامہ مولانا سید اعجاز حسین شاہ صاحب گیلانی زید مجدہ اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا راشد محمود جلالی صاحب، جنہوں نے آپ کی سب نے اپنے خوبصورت انداز میں خطاب بھی فرمانا ہے، اور جمیع دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کے ذکر کی اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، بالخصوص سراپا شفقت رافت مجسم اخلاق حسنہ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا محمد علی حیدری صاحب، پاک پروردگار عالم ان کے علم میں عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور جس نبی کے نام کی محفل کا انعقاد کیا اس نبی کے روزہ کی بار بار بات اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ 2 سے 3 باتیں عرض کر کے اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ قبلہ راشد صاحب اپنے خوبصورت انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ آپ کے سامنے قرآن کے جن الفاظ کو تلاوت کر کے شرف حاصل کیا ہے، پاک پروردگار عالم فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بلند کرنے والی ذات پاک پروردگار عالم کی ذات ہے، اور جس ذات کے ذکر کو بلند کیا وہ آمنہ کے لال ہے۔ پاک پروردگار عالم نے فرمایا اور ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ صاحب، بلندی کے مقابلے میں ہمیشہ دوسری چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن پاک پروردگار عالم نے یہاں پر ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا تو بیان فرمایا، لیکن مد مقابل بیان نہیں کیا۔ مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کا تو بیان فرمایا، مد مقابل بیان نہیں کیا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تحت صراط سے عرش معلی تک میرے مصطفیٰ کے مقابلے میں ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت مد مقابل اس کا بیان کیا جاتا ہے جس کا مد مقابل ممکن ہو، میرے مصطفیٰ کا مد مقابل ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جہاں پر تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین بھی سر جھکاتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ آفا کہا کر دیدہ یم، میرے بتائیں پر زیدہ یم، بسیار خوبان دیدہ یم، لیکن کچھ چیزیں دیگری۔ جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر پیغمبر کے پاس جاتا رہا ہوں، میں نے زمین کی پینائیوں کو دیکھا ہے، فضاؤں کی وسعتوں کو دیکھا ہے، آسمان کی رفعتوں کو دیکھا ہے، اے پیارے محبوب تجھ جیسا نبی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ غزل کا امام بولا غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزشتے کان ذات پاک و مرتبہ دام محمد است۔ حضرت حسان بن ثابت بولے وَأَحْسَنُ مِنْكَ
لم ترقت عینی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاک پروردگار عالم نے آپ کو آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ گویا حسان بن ثابت کا یہ تصور ہے، فرماتے ہیں اے محبوب، آپ کو جب رب نے بنایا ہوگا تو پوچھا ہوگا پیارے محبوب بتاؤ تمہارے ہاتھ کیسے بناؤں، بتاؤ تمہاری زلفی کیسے سنواروں، بتاؤ تمہارے چہرے کو کیسے بناؤں۔ یہ تصور پیش کر رہے ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ تصور پیش کیا، حضور کو پیدا کیا، پاک پروردگار عالم نے فرمایا اے محبوب اب دنیا میں اعلان کر دے انا مرأت جمال الحق، فرمایا لوگوں میں جمال حق آئینہ ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نبی کے میراث میں آج ہم حاضر ہیں وہ فرماتے ہیں دنیا والوں سن لو انا مرأت جمال الحق، فرمایا لوگوں میں جمال حق کا آئینہ ہوں، فرمایا دیکھا مجھے کرو پہچانا خدا کو کرو۔ مصطفیٰ اس بات کو فرما کے اگر رب کی پہچان کرنی ہو تو تحریض مصطفیٰ پہ آنا ہوگا، رب کی پہچان کرنی ہو تو در مصطفیٰ پہ آنا ہوگا۔ دیکھا مجھے کرو پہچانا خدا کو کرو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یار اگر میرے نبی کے ذکر کی انتہا ہم ڈھونڈنا چاہیں تو یہ نہیں مل سکتی، یہ میں نہیں کہہ رہا، اولیاء میں سے سب سے بڑا نام امام بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات، میں آخری بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امام بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کا ذکر خیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جہاں پر عام مومن کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے، ہر بندے کا ہر ذات کا مقام و مرتبہ ہے، امتیوں کا الگ مقام ہے، سادات کا الگ مقام ہے، فرمایا جہاں پر عام مومن کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے ولیوں کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں پہ اللہ کے ولیوں کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہیدوں کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ امام بایزید بستامی فرماتے ہیں لوگوں سنو، جہاں سے شہیدوں کے مقام و مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے صالحین کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور فرمایا جہاں سے صالحین کے مقام و مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے انبیاء کے مقام و مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے رسولوں کے مقام و مرتبے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں سے رسولوں کے مقام و مرتبے کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کے اولو العزم رسولوں کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے، اور فرمایا جہاں سے اللہ کے اولو العزم رسولوں کے مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آمنہ کے لال کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے۔ شہید کے، ولی کے اور مومن کے، اولیاء کے، رسولوں کے مقام و مرتبے کی ابتدا بھی بتائی، انتہا بھی بتائی۔ جب باری آئی جس نبی کے میلاد کی محفل سجائی ہوئے صاحب، امام بایزید بستامی فرماتے ہیں جہاں سے اللہ کے اولو العزم رسولوں کی مقام و مرتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آمنہ کے لال کے مقام و مرتبے کی ابتدا ہوتی ہے،
یہ بات کہ امام بھائی عزیز بستامی خاموش. کسی سائل نے سوال کیا حضرت تمام کے مقام و مرتبے کی ابتدا انتہا بھی بتائی، لیکن جب حضور کے مقام و مرتبے کی بات آئی آپ نے ابتدا بتائی انتہا نہیں بتائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ امام بھائی عزیز بستامی تڑپ اٹھے اور جواب دیا، فرمایا اے سائل سوال کرنے والے سن لے، میں نے تمام شخصیات کے مقام و مرتبے کی ابتدا انتہا بتائی، میں نے آمنہ کے لال کے مقام و مرتبے کی ابتدا بتائی، انتہا نہیں بتا سکا. کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی انتہا پاک پروردگار عالم کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اتنا مقام و مرتبہ کہ جن کے مقام و مرتبے کی انتہا امام بھائی عزیز بستامی نہ جان سکے، اولیاء نہ جان سکے، شہید نہ جان سکے. جواب یہی ملا کہ ان کے مقام و مرتبے کی انتہا پاک پروردگار عالم کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.